بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے یا کہ بند کر کے، سجدے میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا پھر کھول کے ہی رکھنی چاہیے۔ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو دھیان نماز سے بھٹک جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادت میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے اور متعدد مقامات پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے: نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہو جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے اس کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان و کافر میں فرق نماز کا ہی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادت میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ نماز میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی ہے اور کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے رہے۔ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور اپنے تمام صحابہ اکرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسی کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف آور ہوا۔ آپ سے عرض کی کہ اے ام المومنین، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتا جس میں میں اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں اور اس پر عمل کروں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب عزت کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی نے جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی، کپڑے اور جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول نے صبح کی آواز دی، اذان دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ آپ ساری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ آئیے ابھی سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے کہ نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ ویسے بھی کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 750 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ امام کی جانب دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھ کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا ہے، اسے لے جا کر ابو نہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر داری دار چادر پہ پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پہ پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 474 ہے کہ حضرت معمر راوی ہیں کہ میں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد 283 میں فرماتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلے کے سامنے زینت و زیبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و خضوع متاثر ہو رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصہ یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر کے ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں گے قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو۔ سجدے میں معروف ہے اور قاعدہ میں تشہد کی انگلی پر، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ کرنے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔